لاہور اور ملتان سمیت ملک کے دیگر شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ لاہور اور ملتان سمیت دیگر شہر بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ آپ کو بتائیں کہ سموگ نے اپنے سائے اسلام آباد پر بھی پھیلانے شروع کر دیے ہیں، اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ سموگ کی لپیٹ میں خیبر پختونخوا بھی آنے لگا ہے، اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آپ کو بتائیں کہ اپنی شدتیں وہ بکھارتے ہوئے سموگ جو ہے وہ اپنے پر پھیلانے لگی ہے، اور اسلام آباد پہ بھی اپنے سائے گہرے کرنے شروع کر دیے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کو بھی اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان آج بھی فضائی آلودگی میں سر فہرست ہے، وہاں پہ AQI 950 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 560 تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث لاہور آج فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پشاور میں AQI جو ہے وہ 597 ریکارڈ کیا گیا، اور پشاور نے تیسری پوزیشن آلودہ ترین شہروں میں حاصل کر لی ہے۔ اسلام آباد کا 254 اور راولپنڈی کا AQ انڈیکس 284 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری، بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ہفتے میں آپ کو بتائیں کہ شہر کے 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں، اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور اور ملتان سمیت ملک کے دیگر شہر فضائی آلودگی میں آ گئے ہیں، اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جو سموگ ہے اس نے اپنا دائرہ کار بڑھانا شروع کر دیا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، لاہور سے بڑی پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوتی ہوئی اب اس نے آگے اسلام آباد کا رخ بھی کر لیا۔ اسلام آباد میں بھی اپنے سائے گہرے کرنے شروع کر دیے، جبکہ سموگ کے بادلوں نے خیبر پختونخوا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پشاور میں بھی آپ کو بتائیں کہ سموگ جو ہے ایک دم سے اتری اور بری طرح سے اتری، اور وہاں کا AQI لیول جو ہے 597 تک پہنچ چکا ہے۔ اسلام آباد میں 254 اور راولپنڈی میں آپ کو بتائیں کہ 284 ریکارڈ ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے، خشک کھانسی، سانس میں دشواری، بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کے امراض میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے، اور صورتحال جو ہے گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ہفتے میں شہر لاہور کے 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں، اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے یہ کہا تھا کہ 11 اور 12 نومبر کو جو ہے ہوا میں نمی کا تناسب بڑھے گا، اور اگر ہوا میں نمی کا تناسب آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ بادلوں میں نمی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو 11 اور 12 نومبر یعنی آج اور آنے والے کل کی انہوں نے رپورٹ کی تھی، پیشگوئی کی تھی کہ اگر اس میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مصنوعی بارش برسائی جائے گی۔ اب کیا صورتحال ہے؟ آج محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق نمی بادلوں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہمارے نمائندے لاہور سے میاں عامر جمیل روزانہ کی بنیاد پر ان کی محکمہ موسمیات سے بات چیت ہوتی ہے، آج ان سے جانتے ہیں کہ آج ان کی بات چیت ہوئی تو کیا حکومت پنجاب اب مصنوعی بارش برسانے کی طرف جا رہی ہے یا ابھی بادل خشک ہیں؟ جی میاں صاحب۔ جی جاز بالکل فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، فضا میں زہریلے ذرات کے باعث سانس لینا محال ہو چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج جو ہے دنیا میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا اس کے مطابق ملتان جو ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے سر فہرست ہے، جس میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 950 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 560 تک جا پہنچا، جبکہ پشاور کی اگر بات کی تو پشاور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 597، اور اسی طریقے سے اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں 254، اور جبکہ راولپنڈی میں ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ جو اس وقت 284 تک جا پہنچا ہے۔ تو اس وقت دیکھا جائے اس وقت خالی لاہور نہیں ہے بلکہ ملتان کی بات کریں، فیصل آباد کی بات کریں، گجرانوالہ کی بات کریں، اس کے علاوہ پشاور کی بات کریں، جو ہے وہاں تک یہ ہے، اسلام آباد پنڈی تک یہ جو ہے ماحولیاتی آلودگی پھیل چکی ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس میں بیماریوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ہسپتال بھر گئے ہیں، پرائیویٹ کلینک بھر چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو لاہور میں خشک کھانسی جو ہے، سانس لینے میں دشواری، بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کے کیسز میں بھی روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں ایک رپورٹ ملی ہے جس کے مطابق ہفتے میں شہر کے 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض جو ہے رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں آنکھوں کی جلن اور جلد کے مرض بھی بڑھنے لگے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں دیکھا جائے جو ایجاز اس وقت صورتحال دکھائی دے رہی ہے، حکومت کی جانب سے بھی اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں
کہ اسموک پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے مختلف پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا اسکول بند ہے, اس کے علاوہ پارک وغیرہ تفریحی مقامات جو ہیں وہ بھی بند کر دی گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ہے لاہور میں جو مارکیٹس ہیں ان کو بھی رات 8 بجے جو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو لاہور کل ایک نوٹیفیکیشن محکمہ ماحولیات کی جانب سے جاری کیا گیا جس میں تمام شاپنگ مالز میں ایئر پیوریفائر یونٹ لگانے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی, جس میں لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ کے جتنے بھی شاپنگ مال ہیں وہاں پر ایئر پیوریفائی لگایا جائے تاکہ جو ہے پلازوں میں یا شاپنگ مال میں جو ہے ہوا صاف لوگوں شہریوں کو میسر آ سکے. تو اس طرح کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور مزید اقدامات جو سامنے آئے جیسا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی بھرپور طریقے سے ایکشن لیا جا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے ان کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو فیکٹریز ہیں, انڈسٹریز ہیں یا بھٹے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے اگر اجازت ہم بات کریں, میری محکمہ موسمیات سے بھی آج اس حوالے سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رواں ہفتے جو ہے آخر میں جو ہے بارشوں کا سسٹم شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, لیکن آج جو ہے بارش کا کوئی شروع ہونے کا امکان نہیں ظاہر کیا جا رہا. لیکن جیسا کہ اجازت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محکمہ ماحولیات اور اس کے علاوہ محکمہ موسمیات جبکہ آرمی ایویشن کی جانب سے جو ہے لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جیسا کہ لاہور میں محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں 11 اور 12 نومبر کو جو ہے بادلوں میں نمی کا تناسب جو 30% ریکارڈ ہونا تھا تو اس کے بعد جو ہے یا اسی دوران جو ہے لاہور کی فضاؤں میں مصنوعی بارش برسائی جائے گی اور اس حوالے سے تمام تر انتظامات جو ہے مکمل ہو چکے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر ہم اجازت بات کریں تو شہریوں کو بھی چاہیے حکومت کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں, کیونکہ حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری چند روز پہلے کیا گیا تھا جس میں ماسک کا استعمال لازمی رکھا گیا. تو اس لیے شہریوں کو بھی چاہیے کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں تاکہ وہ سانس یا دیگر جو مسائل ہیں مختلف بیماریوں سے بچ سکیں. جی اچھا میاں صاحب, بادلوں میں نمی کے تناسب کی کیا رپورٹ ہے؟ آج 11 تاریخ ہے, آپ نے پہلے بھی بتایا روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی بات ہوتی ہے, تو انتظامات تو حکومت پنجاب کے مکمل ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر بادلوں میں نمی کا تناسب ہوا تو پھر بارش ہوگی. تو ابھی محکمہ موسمیات نے رپورٹ دے دی ہے یا ابھی دے گا؟ جی بالکل, اگر دیکھا جائے تو اس وقت نمی کا تناسب ابھی بھی زیادہ ہے. اگر دیکھا جائے تو بادلوں میں نمی کا تناسب جو 30% ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے اٹیمپٹ کی جا سکتی ہے مصنوعی بارش برسانے کے حوالے سے. تو اس حوالے سے دیکھیں جی ابھی تک محکمہ موسمیات جیسے ان کو گو ہیڈ دیتا ہے, کیونکہ ظاہر تمام محکمے جو ہے آن بورڈ ہیں اور باقاعدہ سے ان کا آپس میں لائزون ہے, جس کے بعد یہ تمام محکمے جو باہمی طور پر فیصلہ کریں گے مل کر کہ بارش کب برسائی جائے تاکہ اس کے جو ہے اس کے نتائج بھی خاطر خواہ نکلیں اور سموک بھی لاہور کی جو ہے اس وقت فضاؤں میں سموک کی جو شدت ہے اس میں بھی کمی واقع ہو سکے. تو جیسے ہی اس حوالے سے 11 اور 12 تاریخ کا انہوں نے ٹائم دیا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے. اب دیکھنا ہے کہ رات کو سے پہر بھی وہ بادلوں میں نمی 30% ہو سکتی ہے یا کل بھی ہو سکتی ہے. تو 1-2 دن کے اندر ان کی جو ماحول جو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پریڈکشن دی گئی تھی. تو اب جیسے ہی یہ معاملات ہوتا ہے جو ان کے ایس او پیز ہیں جو اس کی قانون کے مطابق جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں مصنوعی بارش برسانے کے حوالے سے وہ پوری ہوتی ہیں, فل فل ہوتی ہیں, تو اس کے بعد مصنوعی بارش جو ہے لاہور کی فضاؤں پر برسائی جائے گی. جی میاں صاحب, پنجاب بھر میں تو اسموک تھی ہی تھی, اب اسلام آباد میں بھی پہنچ گئی. حالانکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد محفوظ ہے, راولپنڈی محفوظ ہے. راولپنڈی تک تو پہلے بھی ہلکی پھلکی ہوتی تھی اسموک, لیکن آج وہاں بھی پہنچ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹس یہ بھی آپ کر رہے ہیں کہ پشاور میں بھی جو ہے بلکہ پشاور آج 3 نمبر پہ آیا آلودگی میں. حالانکہ ایک خیال یہی تھا کہ بالائی علاقوں میں اسموک جو ہے وہ بمشکل ہی پہنچ پاتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں, دفاتر بند کیے جا رہے ہیں, آفیسز بند کیے جا رہے ہیں, یا اسکول بند کیے جا رہے ہیں, تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں, گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں, تو یہ سب رائیگاں جا رہے ہیں. اور اگر یہ سب بھی کھلا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اسموک کی صورت ہے تو اور بھی زیادہ انتہائی گھمبیر ہو جاتی. آج بالکل اجازت دیکھا جائے تو جیسا کہ آپ نے کی بات بالکل صحیح ہے, ایک پرفضا مقام گنا جاتا ہے اسلام آباد کو, لیکن پنڈی میں پھر بھی ماحولیاتی آلودگی آتی ہے اور سال آتی ہے اس میں, لیکن اس طرح کا ایئر کوالٹی انڈیکس نہیں ہوتا جس طرح لاہور میں ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ دیکھا جائے تو پشاور جو ہے پشاور بھی دیکھا جائے تو کافی بہتر ہوتا ہے, وہاں پر پہاڑی علاقے ہیں اور اس کے علاوہ ایسا فضائی آلودگی والا سسٹم نہیں ہوتا, لیکن آج وہ 3 نمبر پر براجمان ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں سے 254 فضائی آلودگی جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے. تو حالانکہ اسلام آباد میں زیادہ گرینری ایریا ہے, اس کے باوجود 254 جو ہے ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہاں میں جو اس وقت دیکھا جائے تو آلودگی کافی زیادہ پائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پنڈی میں بھی کافی زیادہ آلودگی پائی جا رہی ہے. تو اسی سلسلے میں
हुकूमत को ये चाहिए आइंदा आने वाले सालों में जो इस माहौलियाती आलूदगी से बचने के वाले से खुसूसी तौर पर ऐसे इकदाम करें ताकि ये जो माहौलियाती आलूदगी इसकी शिद्दत में हर साल की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा है तो इसमें कमी वाक़या हो सके। तो सर तो एजाज इस वक्त जो सारी सूरत हाल है देखने में आ रही है, हुकूमत की जानिब से भी बहुत सारे ऐसे फैसले किए गए, आपने देखा लाहौर में भी काफ़ी ऐसे फैसले किए गए जिसके बाद जो है मामला को बेहतरी की तरफ लाया जाए। लेकिन भारत की जानिब से जो फ़ज़ाई आलूदगी जैसा कि देखा तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी है, तो जब हवा का रुख लाहौर की तरफ होता है तो सारी फ़ज़ाई आलूदगी जो है लाहौर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस हवाले से भी हुकूमत को चाहिए कि ऐसा बॉर्डरों के ऊपर ऐसा सिस्टम किया जाए जिसपे जो है माहौलियाती आलूदगी को खात्मा किया जा सके। लेकिन जैसा कि आपको बताया वज़ीर पंजाब मरीन नवाज़ की जानिब से भी एक अंदिया दिया गया था कि वज़ीर पंजाब जो है भारत के जो पंजाब के वज़ीर उनको खत लिखा जाएगा, उसमें बाकायदा से उनको बताया जाएगा कि माहौलियाती आलूदगी दोनों मुल्कों का मसला है, तो इसको मिलकर बैठकर इस मामले में सारा कोई ऐसे इकदाम किए जाए ताकि दोनों मुल्कों के शहरी जो है इस माहौलियाती आलूदगी से बच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, लेकिन आप साथ ही रहिएगा क्योंकि एक स्मोक ज़दा धुंध के कुछ और भी कारनामे हैं जो नाज़रीन के साथ शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे उस पर अपडेट्स लेता हूँ।